موضوع ہے میاں اور بیوی کا۔ ماں باپ کا رشتہ ایک اپنی جگہ بڑی اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے اسے صرف 2 آیتوں میں بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فطری رشتہ تھا، اور ماں اور باپ کا پیار، ماں اور باپ کا ادب ایک فطرت کے اندر ڈالا گیا ہے۔ لیکن میاں اور بیوی کے رشتے کو اس لیے کھل کے 25 آیات میں اس کے مختلف زاویے بیان کیے گئے تاکہ لوگ اس کو کہیں یہ سمجھ کے چھوڑ نہ دیں کہ یہ تو کون سا کوئی اتنا اہم یا بہت کوئی ضروری معاملہ ہے، لہذا لوگ اسے چھوڑ نہ دیں۔ اللہ نے 25 آیات میں اس کو مختلف جگہوں پہ رکھا ہے۔ تو الحمدللہ آج سے یہ سعادت نصیب ہوگی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو کورس اٹینڈ کر رہے ہیں وہ میریڈ لائف میں ہیں، اور بہت سارے ابھی ان میریڈ لائف میں ہیں۔ دونوں کے لیے ہی یہ باتیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ کتنا حساس ہے کہ آپ نے خود 11 شادیاں فرمائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھتے تو ایک ہی زوجہ تھیں آپ کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلی آپ کی زوجہ ہیں، ام المومنین۔ آپ چاہتے تو ان کے وصال کے بعد دوبارہ شادی نہ فرماتے، اور آپ کے لیے ایک ہی زوجہ کافی تھی، لیکن حضور نے اس کائنات میں یہ مثال قائم کرنے کے لیے کہ یہ کتنا اہم رشتہ ہے، مزید 10 شادیاں فرمائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اور آخری دم تک حضور علیہ السلام کی 9 زوجہ حیات رہیں، یعنی جب آپ کا وصال ہوا تو 9 آپ کی بیویاں اس وقت حیات تھیں، زندہ تھیں، ام المومنین۔ تو اس رشتے کی ویلیو اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں بہت بڑی ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اس طرح سے نہ بیان کیا جاتا ہے، نہ کوئی خاص اس پہ توجہ دی جاتی ہے۔ شادی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، لیکن شادی کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور ایک باپ کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے، ایک ماں کتنی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی جو اندر بنیادی معاملات ہیں جن کی وجہ سے شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، یا اگر میاں اور بیوی کے رشتے میں برکت ہوتی ہے تو پھر اولاد کتنی نیک ہوتی ہے، اس سے وہ عاری ہوتے ہیں، اور انہیں بالکل علم نہیں ہوتا کہ اب وہ شادی کے بعد ایسے کون سے معاملات میں جائیں، یا وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے کامیاب میاں اور بیوی کا رشتہ بنتا ہے۔ تو جب وہ دونوں ہی نہیں اس بات کو سمجھتے تو پھر اس کی بے شمار ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک گھر ہی خیر کا مرکز ہوتا ہے، اور ایک گھر ہی شر کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی خیر ہے تو وہ آپ کے گھر کی وجہ سے ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی شر ہے تو وہ بھی آپ کے گھر کی وجہ سے ہے۔ باہر گلیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں اگر اللہ رسول کا دین موجود ہے اور آپ گھر کے اندر سے مضبوط ہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور اگر آپ گھر کے اندر اللہ کے دین سے اور حضور کی محبتوں سے اور اللہ کے دین کی برکتوں سے محروم ہیں تو باہر آپ بے شک کعبے میں بھی رہائش اختیار کریں، آپ کے لیے دنیا کبھی بھی خیر کا مرکز نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے بولیے سارے؟ یہ گھر کے اندر ہوتا ہے، یہ باہر نہیں ہوتا۔ تو اس اصول کو جو سمجھ جاتا ہے کہ میرے گھر کے اندر وہ معاملات کیسے ہوں گے جو میاں اور بیوی کے آپس کے رشتے سے ہوتے ہیں، اور وہ برکت ان دونوں کے رشتے سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے دونوں ہی آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے باپ ایک آئیڈیل شخصیت ہے، اس کا ہیرو سب سے پہلے باپ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کی ماں ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے، اس کی ماں ایک ہیروئن کی طرح اس کی لائف میں ہوتی ہے کہ اس قدر وہ اعلیٰ ہستی ہے، اور ادھر باپ ہیرو کی طرح ہوتا ہے۔
تو چونکہ دونوں میں ہی وہ چیزیں نہ ہوئیں اور دونوں کے اندر ہی وہ برکتیں نہ پیدا ہوئیں، لہٰذا بچے کو کوئی بھی چیز سیکھنے کو نہیں ملتی، اور وہ آئیڈیل چیز جو اس کو ملنی چاہیے تھی وہ اس کو جب نہیں ملتی، پھر باہر سے جو اس کے ذہن میں مختلف گندگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو آج دنیا میں جتنے آپ دیکھیں بڑے لوگ ہوئے، آپ کوئی بھی نام اٹھائیں، کسی بھی شخصیت کا نام لیں، آپ جب اس کی زندگی پہ غور کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو نیکی کی طرف راغب کیا، اور اصل میں بنیادیں گھر سے بنی تھی۔ ماں نے اس کو برکت دی، باپ نے اسے برکت دی، اور پھر وہ شخص دنیا میں بڑی عظیم ہستی بن کے ابھرا۔ کوئی بھی نام آپ لیں، تو چونکہ وہ رہا نہ، معاشرے کے اندر اس چیز کا اتنا فقدان پیدا ہو چکا ہے کہ آپ سنیں تو حیران رہ جائیں کہ اس پہ کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا اس پہ۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان کی مبارک ساعتوں میں آئیے ہم یہ سیکھ لیں کہ ایک بہترین میاں اور بیوی کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے بنتے ہیں، کیا اس کو رسول نے سمجھا ہے، اللہ اسے کیسے دیکھتا ہے، اور اللہ اور رسول نے مل کر دونوں کو کیا عزتیں عطا کی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، میاں کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے ہیں، دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں، لہٰذا دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا ہی بہتر ہوگا۔ مکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں کنفیوژن کا شکار ہوں گی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم پہلے آج زوجہ یعنی بیوی کے حقوق کی طرف توجہ کرتے ہیں، کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک گھر کے اندر بیوی کا کیا حق ہے۔ اور میری آج گفتگو مردوں کے ساتھ ہے کہ آپ مجھ سے یہ سمجھ لیں آج کہ آپ کے ذمہ وہ کون سے حقوق ہیں جو آپ نے لازمی اپنی بیوی کو دینے ہوتے ہیں، اور یہ اس کے فرائض ہیں، آپ کی طرف فرض ہیں، اور اس کے وہ حقوق ہیں۔ سماعت کیجیے۔ ایک تو بات یہ ذہن نشین کیجیے کہ بیوی جس کو اللہ نے دی ہے، تو پہلے وہ یہ یاد رکھے کہ عورت بڑی ہی عظیم ہستی ہے۔ اس کے ذہن میں پہلے عورت کا حقہ ہونا چاہیے کہ عورت اصل میں ہے کیا۔ تو اللہ نے عورت کو ایک بڑی عظمتوں، فضیلتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنایا ہے، اور باقاعدہ قرآن میں پوری سورت عورتوں کے نام پہ نازل کی گئی ہے، النساء، جو کہ ان کی فضیلت کا بہت بڑا چیپٹر ہے۔ تو یہ پہلے تو یہ رکھنا چاہیے ذہن کہ عورت کوئی تمہارے پاؤں کی جوتی یا کوئی وہ گری پڑی چیز نہیں ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یہ کون سی کوئی مخلوق ہے۔ حالانکہ کیونکہ یہ اتنا برا تصور ہے کہ اسلام سے پہلے تمام مذاہب میں عورت کا جو تصور ہے وہ اس قدر گھٹیا ہے کہ انسان سن نہیں پائے گا کہ وہ اس قدر اس کو رذیل مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ یونانیوں کے نزدیک عورت شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہی ہے، یہ انسان کے روپ میں شیطان ہے۔ استغفر اللہ بولو ذرا، یعنی ان کے نظریے میں یہ شیطانیت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر تو ہے اس کا معاملہ بڑا ہی خطرناک حد تک اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ عورت کو بہت سارے ان کے علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں شوہر کے ساتھ ہی اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مر گیا شوہر تو شوہر کے ساتھ ہی اسے بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، ستی کی رسم جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب انداز تھا حضور کے آنے سے پہلے، لیکن اسلام نے آتے ہی اسے بدل دیا۔ حضور نے آ کر ماں کو جنت قرار دے دیا، بیٹی کو رحمت قرار دے دیا، بیوی کو عزت قرار دے دیا، بہن کو چاہت قرار دے دیا۔ تو لہذا چاروں رشتوں میں عورت کو بڑی عزتوں سے نواز دیا گیا۔ یوں پہلے تو یہ جانا جائے کہ عورت کوئی گری پڑی چیز نہیں، یہ بڑی اعلیٰ ہستی ہے، اور ہر نبی کی ماں عورت ہی ہوتی ہے، ہر ولی کی ماں بھی عورت ہی ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ولی ہو نبی ہو لیکن اس کی کوئی ماں نہ ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے، میں ایک مثال دے کے آپ کو اس سے آگے چلتا ہوں کہ اس کو کتنا عظیم معاملہ بنایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے تو پیدا کر دیا، بغیر ماں کے پیدا نہیں کیا۔
یعنی وہاں بھی ماں کا وجود موجود ہے، حالانکہ اللہ چاہتا تو اس کا معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے، کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے، وہ چاہتا تو کوئی اور انداز اختیار کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے، لیکن باپ کا وجود مٹا دیا، ماں کا پھر بھی قائم رکھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک بھی اس عورت کی عظمت بہت بڑی ہے۔ تو لہذا اگر جب پہلے یہ ذہن میں ہوگا تو پھر بیوی کا انداز سمجھ آئے گا کہ عورت کی عظمتیں کیا ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن کو بھی جب سنوایا ہے تو اس کائنات میں سب سے پہلے جس کے کان میں قرآن کی آیتیں گئی ہیں وہ مرد نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دنیا میں قرآن سنا، اس سے پہلے کسی نے قرآن نہیں سنا تھا۔ حضور تو نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن حضور کے بعد جو دنیا میں جتنے افراد ہیں ان میں سب سے پہلی جس شخصیت کو قرآن کی برکت ملی وہ کوئی مرد نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ امانت پہلے دی ہے، یہ امانت پہلے عورت کو دی گئی ہے کہ تم اس کو سنبھال سکتی ہو، تمہارے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہو۔ دوسری بات جو ایک شوہر کو سمجھنی ہے، ہر صورت جاننی ہے، اور وہ جب تک یہ بات نہیں سمجھے گا وہ حق ادا نہیں کر پائے گا۔ ایک تو پہلے میں نے یہ کہا کہ اس نے تصور یہ رکھنا ہے کہ یہ ایک بڑی عظیم ہستی ہے، یہ کوئی عام مخلوق نہیں، اور اس کو اللہ نے جو برکتیں دی ہیں وہ بہت بڑی۔ دوسری بات جو اس نے سمجھنی ہے وہ حضور کی حدیث ہے۔ میں آپ کے سامنے اسے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ حضور کی حدیث ہے، اس میں عورتوں کو برا منانے کی بات یا برا سمجھنے کی بات نہیں ہے، یا وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ کیوں کہا گیا۔ یہ حضور کی حدیث کے اندر جب یہ الفاظ آئے ہیں تو اس بات کو سننا سمجھنا لازم ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ کس سے پیدا کی گئی ہے؟ اس میں عورتوں کو برا منانے کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن چونکہ حضور نے فرما دیا کہ یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں محسوس کیا کہ آپ کا ذہن، آپ کی سوچ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے، تو آپ نے پوچھا، مولا یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ میں جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود بے چین عجیب سا محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کی دائیں پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دائیں پسلی سے۔ اب پسلی چونکہ سیدھی نہیں ہے، آپ غور کریں تو یہ سیدھی ہے ہی نہیں، یہ ٹیڑھی ہے، تو وہاں سے اس کا وجود نکلا ہے۔ تو اس لیے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، کیا سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ٹیڑھ پن ہمیشہ رہے گا، چاہے کوئی بڑی ہی پڑھی لکھی بھی ہوگی نہ کہیں جہالت کا مظاہرہ کرے گی۔ آپ کتنی ہی نیک، کتنی ہی سمجھدار، کتنی ہی اعلیٰ، کتنی ہی بڑی جو ہے وہ ایک دیندار عورت کو بھی سامنے رکھیں، کہیں نہ کہیں وہ جہالت کا مظاہرہ کرے گی، کیونکہ یہ ٹیڑھ پن ان کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو اب کوئی یہ سوچ لے اگر اور اس کو سمجھ آ جائے اس حدیث کی، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی زندگی کتنی جنت بن جائے، کہ اس عورت کا انداز ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، لہٰذا اس کو سیدھا نہیں کیا جاتا، اس سے گزارا کیا جاتا ہے، اس کو سیدھا نہیں کیا جاتا، سیدھا کرنے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ تصور ہی ذہن سے نکال لیں گے تو کام چلے گا کہ میں نے اس کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، سیدھا کر کے چھوڑو گے تو مر جاؤ گے، ٹیڑھی ہڈی سیدھی ہو گئی، تمہاری پسلی سے باہر آ جائے گی ہڈی، اور تمہارا جسم موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری بات جس کو ہر شوہر نے جاننا ہوتا ہے کہ عورت کے اندر ٹیڑھ پن لازم ہے۔ اچھا سنو، یہ ٹیڑھ پن اس کی کوئی برائی نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے، اس کو برائی نہ سمجھنا۔ بھئی جتنی یہ اگر پسلی ٹیڑھی ہوگی تو ہی یہ پنجرہ بنے گا نا جس کے اندر دل قید ہوا ہے، وہ پنجرہ بنا ہوا ہے نا، وہ پنجرے کے اندر دل بند ہے۔ تو اگر آپ اس کے ٹیڑھ پن کو ہی دیکھیں تو یہ خوبی ہے تو وہ دل اندر بند ہوا ہے نا۔ تو بالکل ایسے ہی اس کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اور آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ بھائی میں تو گزارا کروں گا اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ عورت کا انداز ہوتا ہی ایسے ہے۔
لہٰذا سنیے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے، تمہیں چپ ہونا ہے، تمہیں خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ اب وہ اسی جہالت پہ آ گئی ہے جو اس کی فطرت میں ہے، جو اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ تم کتنا ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہیں نہ کہیں وہ ضرور وہ آئے گا باہر، اب تم نے خاموش ہو جانا ہے۔ اللہ انشاءاللہ کہہ دو، اللہ توفیق دے دے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے میرا جو ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو اللہ پہنچائے لوگوں تک انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ پہنچے لوگوں تک، لوگ سنیں اسے، کہ اس کو سیدھا کرنے والے جوہلا ہیں، وہ بے وقوف ہیں، اور وہ لگے رہیں گے اس پروسیس میں، لیکن چونکہ یہ فطرت میں رکھا ہی نہیں گیا، تو اللہ نے جو اس کے رسول نے جو بات کہی اسی پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن میں ایک چیز نظر آتی ہے، قرآن میں اللہ نے باقاعدہ ایک خاص انداز اختیار کیا جب عورت کی بات کی ہے، تو سنیں اللہ نے کیا فرمایا، وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ کیا میں نے بولا؟ 2 لفظ ہیں، وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ یار اچھائی والا معاملہ کرو۔ دیکھیں جب انسان کسی بڑے کی سفارش سنتا ہے نا، مثلاً کوئی کام ہے کسی کے ساتھ، تو وہ ساتھ لے گیا ہے، ان کے استاد کو لے گیا ہے، تو وہ استاد جا کے کہہ رہا ہے یار میرا بچہ ہے تو اس کا ذرا کام کریں آپ، تو آپ کہیں جی آپ میرے استاد ہیں، آپ اس کے ساتھ آ گئے، آپ کی سفارش آ گئی ہے، کام ہو جائے گا۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس کے جو مرشد ہیں وہ ساتھ چلے گئے، تو وہ جا کے جب پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا اس کا کام کرو، تو آپ کہیں حضرت صاحب آپ ساتھ آ گئے، آپ تو میرے مرشد ہیں، آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ۔ تو دیکھیے عورت کے ساتھ اللہ سفارش کرنے آیا ہے تمہارے پاس، بول کے کہو نا سبحان اللہ، اللہ نے سفارش کی ہے عورت کی، یار اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ میں رب ہو کے اے مرد تجھے کہتا ہوں یار ذرا ٹھنڈا رہے، نرمی ہے، میں سفارش کر رہا ہوں عورت کی رب ہو کے، بتاؤ کیسا انداز ہونا چاہیے، جہاں مرشد آ جائے کیا حال ہو، جہاں استاد آ جائے کیا حال ہو، اور جہاں خود خدا آ کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اچھائی والا معاملہ کر، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو بتائیے اس سفارش پہ کیا کرنا ہوگا؟ فوراً دھیان دینا ہوگا کہ میرا رب سفارش کر رہا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ بھائی برائی نہیں کرنی، اس کے ساتھ اچھائی ہی کرنی۔ دیکھو نیکوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، بڑے بڑے نیک لوگوں کے ساتھ تو سارے رہ لیتے ہیں، مزہ تب ہے جب تم برے شخص کے ساتھ گزارا کر کے دکھاؤ۔ بھائی اچھوں کے ساتھ تو سارے رہ لیتے ہیں، کون نہیں رہتا، اچھے شخص کے ساتھ سب کو اچھا ہی لگتا ہے، اچھا یار نیک آدمی ہے، تو پھر اس میں بھائی تمہارا کیا کمال ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو تمہارا تو کمال کوئی نہ ہوا نا، تمہارا کمال تب ہے جب وہ برا تھا اور تم نے اس کے ساتھ گزارا کیا اور خوشی سے کیا۔ یہ دل کو تنگ کر کے اور بعد میں ساری زندگی کہنا کہ دیکھیں جی بس میں تو گزارا ہی، بس دل پہ پتھر رکھ کے ہی زندگی گزار گیا ہوں، تو یہ تو تم نے ساری نیکیوں کو سوا کر دیا پکڑ کے۔ یہ تو آپ نے یہ لفظ بول دیا ہے نا کئی سالوں بعد کہ میں تو پتھر رکھ کے گزارا کیا ہے، تو وہ ضائع ہو گیا سب کچھ۔ بولو آپ نے اسے خوشی سے گزارا کرنا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں میرے رب کا حکم ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور دیکھیے جب وہ آیت آئی ہے نا قرآن میں، سنیے تو اللہ فرماتا ہے، میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا کہ اچھائی والا معاملہ کریں، دوسرا کہا اگر تم میں اپنی عورت میں کوئی ناپسند چیز نظر آئی، تمہیں نظر آئی کوئی ناپسندیدہ حرکت ہے اس کے اندر، تو یاد رکھو وہ چیز تمہیں ناپسند ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ تمہیں تو بری لگ رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلہم ہی بری ہے، اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہو۔ اور اس کی بے شمار مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ ماں بری تھی، مناسب معاملہ نہیں تھا، لیکن شوہر صبر کرتا رہا، اللہ نے اولاد کی شکل میں ولی عطا فرمائے، اللہ نے رزق کھول دیا، بڑے بڑے معاملات اس عورت کی وجہ سے عطا کیے گئے۔
جس کا معاملہ صبر کے ساتھ وہ چلتا رہا اور اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا بھائی، حالانکہ معاملہ خراب نظر آتا ہے لیکن میں صبر کروں گا، اللہ نے اس کو ریوارڈ دیے بہت زیادہ۔ یہ بہت بڑا ریوارڈ ہوتی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کئی بار پیش کیا، دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑے بزرگ، سلسلہ نقشبند میں تو بہت ہی بڑا نام ہے آپ کا، حضرت ابو الحسن۔ کیا نام ہے؟ ابو الحسن، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت خوبصورت آپ کی خدمات ہیں، تعلیمات ہیں، اور سلسلہ نقشبند میں بڑی خوبیوں کے مالک ہیں آپ۔ تو آپ کی زوجہ بڑی تیز مزاج کی مالک تھی، بہت تیز مزاج تھا، اتنا تیز مزاج تھا کہ بس رہ رابطہ نہ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی مرید ملنے آئے تو دروازہ کھٹکا دیا، اندر سے پوچھا کون ہے، تو عرض کیا کہ حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اگر ملاقات ہو جائے۔ تو جواب دیا کہ جس طرح کہ تم ویلے ہو ویسے ہی تمہارا حضرت بھی ویل ہے، پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، گھر سے تو نکل گئے ہیں، آ جاتے ہو سارے ملنے کے لیے، مجھے نہیں پتا کدھر ہے، دوبارہ دروازہ نہ کھٹکانا، دوڑ جاؤ ادھر سے۔ اس کی تو رنگ اڑ گئے، اس سے یار میں تو بڑا ایک نیکی کا جو ہے وہ ایک اعلیٰ برکت کا دروازہ سمجھ کے کھٹکایا تھا، یہاں سے تو جھڑکیں پڑ گئیں۔ تو اتنی تیز مزاج عورت تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ کوئی اس کے دروازے پہ یہ سلوک کرے تو وہ کون ہوگا؟ تو حضرت ابو الحسن کے بارے میں جب لوگوں سے پوچھا کہ کدھر ہوں گے تو انہوں نے کہا چھوڑو تم اسے، وہ ایسی ہی ہے، وہ اس وقت جنگل میں ہوتے ہیں، فلاں جگہ اس وقت موجود ہوں گے، جاؤ وہاں مل لو جا کے۔ تو وہ چلا گیا جا کے ملنے کے لیے، پہنچا وہاں تو دیکھا کہ حضرت واپس آ رہے تھے اور آپ شیر کے اوپر سوار تھے۔ تو قریب گئے، سلام ہوا، تو حیران ہوگا، کہا حضور گھر کی حالت کیا ہے آپ کی اور باہر کی کیا حالت ہے؟ گھر کی حالت دیکھیں تو وہاں تو لگتا ہے کہ آپ جیسا تو کوئی عام آدمی کوئی نہیں، اور یہاں آپ شیر پہ سواری کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ جیسا خاص بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں شیر کی سواری ہے، وہاں جھڑکیاں ہیں۔ تو آپ نے بڑا اچھا جملہ بولا، آپ نے فرمایا بیٹا اس کے صبر پہ ہی تو اللہ نے شیر دیا ہوا ہے۔ لوگ کرتے نہیں صبر، وہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے آگے آنے والی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے صبر پہ اللہ تمہیں آگے نعمت دینے والا ہے، جی اس کا صبر ہی تمہیں آگے نعمت دے گا، وہ اس پہ صبر کوئی نہیں۔ آگے سے ترکی بترکی جواب دیا جا رہا ہے، آگے سے لڑائی ہو رہی ہے، آگے سے اس کو جو ہے وہ تو بدتمیز ہے، تو جاہل ہے، تو فلاں ہے، اور پھر وہ صبر کہاں رہا؟ ختم ہو گیا، صبر تو رہا نہیں۔ لہذا صبر چونکہ نہیں ہوا، وہ اگلی نعمت ضائع ہو گئی جو اللہ اس صبر پہ دینے والا تھا۔ پھر جو آپ نے بات اسے سمجھائی وہ بڑی خوبصورت ہے، سنو اللہ والوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے جو اسے دیکھا ہے نا کہ وہ ایسی ہے، تو اس نے کہا حضور مجھے حکم کریں، آپ طلاق دیں اسے، ہم حاضر ہیں، بے شمار عورتیں، آپ جیسے شخص کے لیے کیا کمی ہے؟ تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑیں، آپ کیوں اتنا مشکل دن رات گزارتے ہیں، چھوڑ دیں آپ۔ تو بڑا اچھا جملہ بولا، سنیے ذرا۔ فرمایا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جس طرح کا اس کا مزاج ہے، اگر میں نے اسے طلاق دے دی کسی اور مرد کی زندگی خراب کر دے گی وہ۔ ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کسی اور مرد کی زندگی میں جائے گی، اس کا بیڑا غرق کر دے گی۔ تو میری وجہ سے حضور کا ایک امتی برباد ہو جائے گا، میں نہیں ہونے دوں گا۔ ہائے ہائے، میری وجہ سے حضور کا امتی خراب ہوگا تو میں نہیں ہونے دوں گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ جو مزاج ہے، اس کے مزاج کی جو سختی ہے، وہ میں خود برداشت اس لیے کر لیتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے گھر کے سارے کام کرنے میں ماہر ہے، باقی ڈیوٹیاں اس کی بہت اچھی ہیں، ہر چیز بہتر کرتی ہے، ہر چیز اعلیٰ ہے، ہر چیز بہتر ہے۔ لہٰذا میں کہتا ہوں جہاں اتنی خوبیاں ہیں، ایک برائی بھی صحیح، کوئی بات نہیں، میں اس کو برداشت کر جاتا ہوں، باقی خوبیاں بھی تو ہیں نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو میں ان خوبیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ خوبیاں اس کی کتنی اچھی ہیں، میرے بچوں کی نگہداشت کرتی ہے، میرے گھر کے معاملات سنبھالے، مجھے گھر کی فکر ہی کوئی نہیں، مجھے گھر کے معاملات میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی، اتنی اچھی اس کی مینجمنٹ ہے۔
تو اس کی مینجمنٹ کی وجہ سے میں کہتا ہوں چلو اگر چند برائیاں ہیں، اگر ایک برائی ہے تو بہت ساری خوبیاں بھی تو ہیں۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، کیا زاویہ دیا بولو، کہ طلاق دی تو کسی کی زندگی خراب کرے گی، میں نہیں ہونے دوں گا اس کی زندگی خراب۔ اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بات سناتا ہوں اور سنیے، میں اسی بات پہ ہوں ابھی، کہ اگر آپ صبر کریں گے ان کی اس طرح کی باتوں پہ تو اللہ کتنے انعام دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر میں کسی بات پہ، کوئی آپ کی زوجہ سے بات ہو گئی، جو ہی بات ہوئی تو چونکہ آپ کا مزاج ویسے ہی ایسا ہے کہ آپ ذرا مزاج کے جلالی طبیعت کے ہیں، تو آپ نے کچھ انداز ایسا اختیار کیا تو بیوی نے بھی اسی طرح کا انداز اختیار کر لی، یعنی آپ نے جس طرح لہجے میں بات کی وہی لہجہ ریورس ہو گیا۔ آپ حیران ہو گئے اور غصہ بہت آیا کہ میرے ہی لہجے میں میرے سامنے بول پڑی ہے، تو غصہ آ گیا، چہرے پہ آیا، لیکن ساتھ ہی مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی، مسکرا پڑے، چپ ہو گئے، سر جھکا لیا۔ اب وہ زوجہ حیران ہو گئی کہ ابھی غصہ آیا اور پھر مسکرائے، کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی آپ بہت غصے میں تھے اور ساتھ ہی مسکرا پڑے ہیں۔ فرمایا چھوڑو رہنے دو۔ کہا نہیں بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا بس مجھے حضور یاد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا یاد آ گئے؟ کہا یاد ہی آ گئے کہ ہم جاہلیت میں بھی بیویوں والے تھے، جاہلیت میں بھی میری بیویاں تھیں، کسی کی جرت تھی میرے آگے بات کرتی؟ یہ تو میرا نبی آیا ہے تو اس نے ہمیں چپ کرا دیا ہے۔ میں کہو نا سبحان اللہ، یہ تو حضور آیا ہے تو اس نے ہمیں چپ کرا دیا ہے، ورنہ کسی کی مجال تھی کہ ہمارے آگے بولتی۔ تو میں اس لیے مسکرایا، عمر تو کتنا بدل گیا ہے، تو کتنا بدل گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تیری بیوی تھی، اس وقت تیرا انداز اور تھا، اب تجھے نبی نے لگام ڈال دی ہے۔ تو لہذا یہ لگام ڈالنی ہے انشاءاللہ، کہو نا ذرا نا، ہاں جی، وہ جانور نہیں نا بننا، ہاں جی جانور نہیں بننا، وہ لگام تمہارے منہ پہ لگی رہے۔ یہ جرت دکھانا کہ میں بولنے نہیں دیتا، میرے سامنے کو دم نہیں مارتی، میرے سامنے کو بول کے دکھائے، یہ کوئی مردانگی ہے کیا؟ کیا آپ اسے مردانگی سمجھتے ہیں؟ یا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے مرد ہیں؟ یا باہر آپ بات کر رہے ہیں کسی سے، میرے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتی وہ؟ یہ کوئی اعلیٰ ظرف، اعلیٰ اخلاق کی علامت نہیں، یہ بہت بری علامت ہے۔ ایسا نہیں ہے، مرد کی مردانگی عورت کے سامنے نہیں ہوتی، عورت تو پہلے کمزور ہے، پہلے وہ نیوی جگہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ اگر نیوی جگہ پہ بیٹھے کو مار رہے ہیں تو کیا مطلب؟ آپ اپنے ٹکر کے سامنے آئے، ہاں ذرا تمہارے دانت توڑے وہ، ذرا بات کرو ہاں کسی کے آگے جو تمہاری ٹکر کا شخص ہے، اس کے سامنے بولو ہاں ذرا، تیری گردن دبوچ لے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ جیسے بھی اس کی زبان ہے، لیکن ہے تو وہ عورت، کمزور تو ہے نا۔ تو لہٰذا عمر فرمانے لگے کہ مجھے نبی یاد آ گئے۔ مر کے کہو سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ جو گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا مرد عورت کے، زیادہ تر شوہر اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا، لہذا جب وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا تو سب سے پہلے مخلوق میں اس کے سامنے اللہ جس کو کھڑا کرتا ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سجدوں میں، رکوع میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں وہ نہیں ہوتا، لہذا اللہ اس کے سامنے پھر اس کی بیوی کو نافرمانی کی شکل میں کھڑا کرتا ہے، اور پھر وہ جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ خود آتا نہیں نا، خود تو وہ نہیں آتا، وہ بندوں کو اپنی شکل میں لے آتا ہے سامنے، کہ تو میرے سامنے نہیں جھکتا، اب دیکھ میں تیری کس طرح سے تیری درگت بناتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے بیوی کھڑی ہو جائے گی، لہٰذا وہ بیوی خود نہیں کر رہی، اصل میں تو اللہ کا مطیع نہیں، تو اللہ کا فرما بردار نہیں۔ جس دن تو نے سر جھکایا حضرت ابو الحسن کی طرح شیر پہ سواری ہو جائے گی تمہاری۔ تو یہاں ایسی حالت نہیں، صبر کرنا چاہیے انشاءاللہ، بولیے ذرا اللہ۔ درگزر کرنا، صبر کرنا، یہ پہچان ہے ایک بہترین شوہر کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں پوری ازدواجی زندگی کا خلاصہ ہے۔ پوری ازدواجی زندگی اسی ایک جملے پہ کھڑی ہے، آپ نے درگزر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیے، اللہ بڑی برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ایک ایسا جوڑا آیا
جس نے دنیا میں ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ وہ جوڑا جب بھی ڈسکس ہوگا تو میاں اور بیوی کے لیے وہ ایک سنہری الفاظ کی طرح پیش ہوں گے، اور میاں بیوی کے چہرے کے جھومر ہیں، وہ جوڑا اتنا اعلیٰ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا اتنا خوبصورت جوڑا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اس کی باتیں اتنی پیاری ہیں کہ جو یوں تو ساری زوجہ کے ساتھ بڑے اعلیٰ معاملات رہے، لیکن سب سے فرنٹ لیول پہ جس کو پیش کیا جاتا ہے وہ آپ دونوں ہیں۔ اور حضور اسلام کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ضرب المثل ہے، بے مثال۔ خود بھی فرمایا کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ہر زوجہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن عائشہ کی طرف میرا دل جھک جاتا ہے، میرا دل ہی ادھر جاتا ہے، میرا رجحان چلا جاتا ہے، لہذا مجھے معاف کرنا۔ تھوڑی سی میں ڈنڈی ادھر میری ہو جاتی ہے اور ادھر میرا زیادہ رجحان ہوتا ہے، لیکن مجھے معافی چاہیے، حالانکہ میں انصاف کرتا ہوں۔ تو یہ بڑا خوبصورت جوڑا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو چند باتیں حضور کی، آپ کی اس درگزر کی جو آپ نے کیا، اور جو بہت بڑا رول ہے کامیاب ازدواجی زندگی کا کہ آپ درگزر پہ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس تشریف لائے تو کھانے کا وقت تھا، تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ جو کھانے کو ہے لے آئیں، تو میں نے سرکہ بنایا ہوا تھا، سرکے کا سالن۔ سنیے ذرا، سرکے کا سالن بنایا تھا، تو فرماتی ہیں مجھے نہ پتہ تھا کہ وہ اتنا اچھا نہیں بنا، صحیح اس طرح سے بن نہیں پایا جس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ میں ابھی اس طرح سے اتنی ٹرینڈ بھی نہیں تھی کھانا پکانے میں، لیکن میں نے کوشش اچھی کی تھی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ اتنا وہ اعلیٰ درجے کا نہیں ہے۔ تو میرے دل میں خیال تھا کہ اس کو ناپسند کریں گے، لیکن پھر بھی میں نے وہ رکھ دیا۔ جب رکھا تو حضور اسلام نے اسے استعمال کیا، آپ نے اسے کھایا، اور جب کھایا تو آپ نے فرمایا کہ کیا خوبصورت کھانا بنایا آپ نے، کیا خوبصورت کھانا بنایا۔ کہتے میں جو ہے وہ حیران ہو گئی کہ میری تو ذہنی حالت یہ تھی کہ ابھی تھوڑا سا مجھے پوچھیں گے کہ یہ کیا بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا۔ تو حضور نے جب یہ کہہ دیا کہ کیا خوبصورت کھانا بنایا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا حضور یہ تو کمال کر دیا آپ نے، میرا تو یہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو آپ نے پھر تعریف فرمایا، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا سالن بہت اچھا ہے، بہترین بنا ہوا ہے۔ تو یوں آپ نے حالانکہ وہ ٹھیک نہیں بنا تھا اس کو درگزر کیا، اور درگزر کر کے آپ نے اس کو بالکل فیل ہی نہ ہونے دیا کہ یہ معاملہ ایسے ہے۔ یہاں پہ عجیب حالت ہے، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ چونکہ درگزر کرنے کے انداز نہیں ہوتے ہیں، اور دل میں وہ درگزر کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور بلکہ کیا کہوں میں کہ باہر کے بھی سارے غصے گھر میں ہی آ کے نکال لیں۔ یہ بھی تو ایک ظلم ہے نا کہ وہ جو باہر کے غصے چڑھے ہوئے ہیں وہ بھی گھر میں آ کے تو درگزر نہیں ہوتا۔ پھر اب باہر میں تکلیف میں تھا، یہاں پہ تکلیف آئی، لہذا اس تکلیف کو دیکھ کے باہر تو بات نہیں کر سکا، یہاں ساری اس بات کو نکال دیا۔ تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ کہو درگزر کرنے کی عادت بناؤ، اور بالکل اس پہ ایزی رہا کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے، نہ ہی ان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ سالن میں نمک کم ہو گیا ہے، فلاں کم ہو گیا، تو بس بتا دو بھائی نمک کم ہے ہلکا سا، اس پہ غصہ والی کیا بات۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ وہ جو ہے وہ اس بات پہ ہی کہ جی یہ سالن صحیح نہیں بنا، وہ ہانڈی پکڑ کے پھینک دی باہر، ایسے ایسے لوگ بھی۔ تو اس طرح کا آپ تیز مزاج یہاں رکھتے ہیں، تو آپ ذرا کسی ہوٹل میں جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں جب کوئی ایسا نمک آگے پیچھے ہوتا ہے، وہاں ہانڈی ذرا باہر پھینک کے دکھانا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی مردانگی کا بڑا زوم چڑھا ہوا ہے، بس اسے نکالنا ہوتا ہے۔ وہاں ہوٹل میں بھی تو کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ بولو سارے ذرا یار، نہیں صحیح بولو نا، ہوتے ہیں نا۔ وہاں پہ کیسے مسالے تیز ہیں، وہاں نمک کم ہے، صحیح بنا نہیں ہوا، وہاں کھاتے جاتے ہیں سارے، کھا پی کے بعد میں یہ بھی کہتے ہیں یار پیسے بھی بڑے زیادہ لے لیے۔ تو وہاں جا کے جاؤ نا کچن میں، اس کی ہانڈی باہر پھینک کے دکھا ذرا۔ تو یہ اصل میں مردانگی کا زوم ہے بس، اور کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نکالنا ہے۔ کہا نہیں بھائی کوئی بات نہیں، اگر ہو گیا ایسے تو کیا ہوگا، تو انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ اس کے بعد درگزر کا ایک اصول میں نے عرض کر دیا۔ پھر اگلا اصول جو بہت بڑا ہے، سنیے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ
ایک ایسا انداز بنانا کہ جو ایک محبت بھرا انداز ہو اور ایک عشق بھرا انداز ہو، جیسے ایک محبت اور پیار کے انداز ہوتے ہیں، اور جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپریس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ مجھے محبت ہے آپ سے، وہ انداز بڑا ضروری ہے۔ اور اس انداز کو آپ نے زندگی کے کسی لیول پہ بھی نہیں چھوڑنا ہوتا۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اب تو 20 سال ہو گئے، اب تو 30 سال کی شادی ہو گئی، اب تو 40 برس ہم ہو گئے، اب تو بچے بھی ہمارے جوان ہو گئے، نہیں 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 نہیں، آپ نے اسی طرح کے معاملات رہنے ہیں آپ کے، جس طرح ابھی آپ کے 10 دن شادی کو ہوئے ہیں، انشاءاللہ کہو۔ یہ جو پرانا ہوتا ہے نا معاملات دل میں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ایسا انداز نہ ہو۔ زندگی کے انداز جوں جوں بڑھتے جائیں، آپ کی محبت بھی بڑھتی جائے، وہ پیار بھی آگے جائے، اس کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے۔ حضور اسلام سے بڑا زیادہ کون تہذیب یافتہ ہو سکتا ہے، یا آپ سے بڑا کون اس بات کی طرف توجہ کرنے والا ہو سکتا ہے کہ کون سی چیز مناسب ہے، کون سی مناسب نہیں ہے۔ تو باقاعدہ آپ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا عائشہ ذرا دوڑ نہ لگائیں پھر دونوں آج ذرا۔ اب یہ دوڑ لگائیں والا معاملہ، بظاہر آپ سوچتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے شاید ابھی تک اس سنت پہ عمل نہیں کیا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معیوب سا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، مطلب دوڑ لگائیں، بیوی کے ساتھ کیوں میں دوڑ لگاؤں؟ لیکن حضور نے ایسا کیا ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، آپ نے ایسا کیا ہوا ہے، باقاعدہ فرمایا کہ دوڑ لگائیں۔ تو چونکہ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ذرا اس وقت جوانی کے دنوں میں تھیں، جسم مناسب سا تھا، تو عرض کی ضرور دوڑ لگاتے ہیں، تو دوڑ لگائی گئی اور حضرت عائشہ جیت گئیں تو حضور نے باقاعدہ انہیں کھجوریں پیش کی، پانی بھی پلایا، کھجوریں بھی دیں، کہا یہ آپ پانی پئیں، کھجوریں کھائیں، آپ بہت بھاگی ہیں، تو انعام بھی دیا، خوش ہوئے۔ اللہ، اب اس سے زیادہ تہذیب آپ کہیں جی یہ کون سی بات ہو گئی؟ لوگ چھوڑ چکے ہیں، لوگ میاں بیوی کے رشتے کو ایک کاغذی سا رشتہ بنا کے تو سمجھتے ہیں ہم بڑے خوش رہیں گے۔ یہ کاغذی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک جاندار رشتہ ہے، اس کے اندر جان ہونی چاہیے، وہ جان آپ نے خود ڈالنی ہوتی ہے، مختلف اعمال سے، مختلف کام کرنے سے جان ڈالنی ہوتی، تو وہ جان آپ نے کبھی ڈالی نہیں۔ اچھا، جب یہ وقت گزرا، کچھ عرصہ اور گزر گیا، تو کچھ سال گزرے، تو ایسے پھر ایک موقع آیا، تو آقا اسلام نے پھر فرمایا عائشہ دوبارہ نہ آج دوڑ لگائیں۔ تو اس وقت آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ ذرا بھاری ہو چکا تھا، اور آپ دوڑیں تو حضور آگے نکل گئے، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ وہ اس کا بدلہ ہو گیا جو پہلے میں نے، وہ بدلہ اتر گیا، آج میں کئی سالوں سے یاد رکھا ہوا۔ جان ڈالنی پڑتی ہے اس رشتے کے اندر، اس رشتے میں آپ نے خود بیٹھ کے نہیں سوچتے رہتے ہیں یار میں کیا کروں بھئی آپ خود کچھ سوچیں جو آپ اس رشتے کو زندہ کریں، کوئی نہ کوئی ایسی پیاری سی کوئی ادا ہونی چاہیے جس سے اس رشتے کو زندہ ہوتا رہنا چاہیے، ہر وقت کوئی پیاری سی ادا ہو۔ اللہ، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا فرماتی ہیں، سنیے، آپ جب بھی حضور آتے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی اور آپ فرماتی ہیں کہ ٹھہریے ذرا مجھے ویلکم کرنے دیں آپ۔ اب ہر ہفتے میں ایک دن آپ کا آتا تھا اور باقی ہفتے کے دن تو دوسری زوجہ کے پاس ہوتے تھے، آپ ایک دن آپ آتے تھے نا، تو اس کا انتظار ہوتا، بہت زیادہ انتظار ہوتا، تو جب وہ اندر آ رہے تو حضور رکیں ذرا، تو آپ کھڑے ہو جاتے، تو آپ فرماتی کہ لوگو ایک تمہارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، تمہارا سورج دن کو نکلتا ہے، میرا سورج شام کو نکلتا ہے، کیونکہ شام کو آتے تھے نا مغرب کے بعد، تمہارا سورج دن کو نکلتا ہے، میرا سورج رات کو نکلتا ہے۔ جان ڈالنی پڑتی ہے رشتے میں، بے جان رشتے کو کئی سالوں سے لوگ گھسیٹ رہے ہیں، کہتے ہیں مزہ نہیں رہا زندگی، بھئی آپ نے کبھی مزہ زندگی میں ڈالا ہے؟ کوئی ایسی آپ نے ادا رکھی ہے اپنے اندر جو ان دونوں کے اندر تھی؟ میرے کہو نا سبحان اللہ، کیسی ادائیں ہیں۔ تو وہ سنتے آپ خوش ہوتے، مسکراتے، ہر بار یہ شعر پڑھتی ہیں آپ، ہر بار۔ پھر آپ جب یہ شعر پڑھ لیتی تو حضور فرماتے عائشہ تو شہد سے بھی زیادہ میرے لیے میٹھی،
اب شہد سے میٹھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ فرمایا حضور شہد میں جب مکھن ملایا جائے آپ اس سے بھی زیادہ میٹھے ہیں میرے لیے۔ اب جواب سنیے آگے سے۔ تو انشاءاللہ کہو، اس کو زندہ کرنا ہوتا ہے، اس میں ایسے انداز ہوتے ہیں۔ پھر ایک بار ایسے ہوا کہ حضور گھر آئے تو پیاس لگی تھی، فرمایا پانی دیجیے۔ تو اس سے پہلے حضرت عائشہ بھی پانی ہی پی رہی تھیں، گلاس ہاتھ میں تھا، تو فرمایا اچھا چھوڑیں، یہ جو آپ کا گلاس ہے یہی دے دیں مجھے۔ اب یہ جان بوجھ کے کیا، حالانکہ چاہتے تو انہیں پینے دیتے اور کہتے کہ آپ نے پی لیا اب میرا بھر کے مجھے دے دیں۔ فرمایا نہیں، یہی گلاس چاہیے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی پیا تھا، فرمایا حضور میں نیا دے دیتی ہوں آپ کو۔ کہا نہیں، اسی گلاس کو دے دیں۔ وہ گلاس پکڑا، فرمایا عائشہ ذرا دیکھیے آپ کے لب کہاں لگے تھے؟ تو مسکرانے لگیں۔ آپ نے گھما کے وہ گلاس اس طرف کیا جدھر آپ کے لب لگے ہوئے تھے، اور وہیں سے آپ نے پانی استعمال فرمایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رشتے میں جان ڈالی جا رہی ہے، یہ رشتے کے اندر آپ عزتیں ڈال رہے ہیں، محبتیں ڈال رہے ہیں۔ نہیں، وہی کرے، وہی میرا اکرام کرے، وہی مجھے پیار دے، وہی عزت دے، وہی مجھے سب کچھ سمجھے، آپ کوئی ادا نہ دکھائیں، آپ سخت بنیں، آپ چنگیز بنیں، آپ ٹارزن کی شکل اختیار کریں، تو پھر محبتیں تو نہیں رہتی نا، بولو، پھر پیار تو نہیں رہتا۔ یہ انداز ایسے نہیں ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ ٹارزن والا نہیں ہے، یہ چنگیز خان والا رشتہ نہیں، یہ محبت والا رشتہ ہے، پیار والا ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے خراب ہونا نا تمہارا چنگیز خان کا کوئی شے نہیں دیکھنی اس نے، سنو، ہاں جی، اگر تم سمجھتے نا غصہ دکھا کے تم ٹھیک کر لو گے، وہ تم سے بڑا غصہ دکھائے گی تمہارے آگے، اور زیادہ اپنے گھر کے حالات خراب کر بیٹھو گے۔ بہتر یہ ہے کہ محبت سے چلو، اپنا بھی بلڈ پریشر لیول پہ رکھو، اس کا بلڈ پریشر بھی لیول پہ رکھو، پیار سے چلو، انشاءاللہ کہو ذرا۔ آخری بات، اس رشتے میں ایک لفظ ہے جس کو احساس کہا جاتا ہے، میرے کیا کہو نا، سبحان اللہ، کیا کہا جاتا ہے جی؟ احساس۔ یہ بڑا پیارا لفظ ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ، احساس ہوتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی اس وقت پتہ نہیں کس موڈ میں ہے، اس وقت اس کی حالت کیا ہے، کیا یہ اس وقت تھکی ہوئی ہے، اس وقت یہ ذرا بور ہو رہی ہے، اس وقت اس غصے میں ہے، اس وقت لاڈ میں ہے، اس حالت کا احساس کرنا یہ اس رشتے کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے کہ وہ کس حالت کے اندر ہے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت ہی بڑا، اور اگر کوئی اس کو سمجھ گیا تو اس کے لیے یہ جادو کی طرح اثر کرے گا۔ اس کی بیوی اس کے لیے یوں ہو جائے گی جس طرح ہاتھ باندھی غلام۔ کیوں؟ احساس بڑا ہے، احساس بڑا ہے، اس وقت اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی تمنا ہے، کیا اس کا جی چاہ رہا ہے، کیا اس کے اندر اس وقت چل رہا ہے، اس وقت کس کی حالت کیا ہے، روزانہ اس کی حالت کی اس وقت میں، اس ٹائم میں یہ کیا سوچتی ہے۔ یہ اگر تمہیں 20 سالوں میں نہیں پتا چلا تو تجھ سے بڑا ناکام شوہر دنیا میں کوئی نہیں، کہ 20-30 سال ہو گئے تیری شادی کو اور تجھے علم نہیں کہ اس وقت میں یہ کیا سوچتی ہے، اس حالت میں اس کی معاملے کی اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، کیا جانا ہے تم۔ تو احساس ہوتا ہے۔ حضور کو کتنا احساس تھا، سنیے ذرا، کس قدر آپ احساس رکھتے ہیں، اور آپ کے اندر یہ کتنی چیزیں اللہ نے کس طرح ڈال دی ہوئی تھی۔ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ تشریف رکھتے تھے، کسی نے آ کے کوئی نام بتایا کہ فلاں عورت ملنے آئی ہے آپ کو، تو حضور اس وقت چارپائی پہ آپ لیٹے ہوئے تھے۔ جب آپ کو یہ کسی نے نام بتایا نا، تیزی سے اٹھے، آپ تیزی سے اٹھے اور آپ مسجد نبوی شریف میں چلے گئے، وہاں وہ خاتون موجود تھیں، انہیں ساتھ لے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حجرے میں لے آئے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے انہیں دیکھا، حضور نے انہیں بٹھا لیا، پھر حضور نے جو کھانا بنا ہوا تھا وہ پیش کیا، پھر پانی پیش کیا، پھر آپ پاس بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئیں، مکے کی باتیں ہونے لگیں، فلاں شخص کیسا ہے، فلاں وقت کیا ہوا تھا، یاد ہے آپ کو فلاں وقت کیا ہوا تھا، وہ فلاں وقت کیا معاملہ بنا تھا۔ ساتھ ساتھ آپ انہیں جو ہے وہ پانی پیش کر رہے ہیں، کبھی کھجور پیش کر رہے ہیں، کبھی پھل دے رہے ہیں، اور بڑی محبت سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں دیکھتی رہی کہ ایسی کون عورت آ گئی ہے، اتنا اکرام جس کا کیا جا رہا ہے، اتنی محبت ہو رہی۔ تو کچھ عرصے بعد
وقت کے بعد وہ اٹھیں تو حضور ساتھ گئے، انہیں جا کے الوداع کہا اور باقاعدہ ان کے جانے کا انتظام کیا، ان کو جانے آنے کا ان کو باقاعدہ جو ہے وہ مال پیش کیا کہ آپ میری طرف سے یہ تحفہ رکھیں۔ تو حضور جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا حضور جلدی بتائیے یہ کون عورت تھی، اتنا پیار، اتنا آپ احساس کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ عائشہ یہ میری زوجہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ نہیں سمجھے نہیں آپ، زوجہ کی سہیلی تھی۔ اور مجھے پتا چلا یہ مدینہ میں آئی ہوئی ہیں، تو اسی دن سے میرا خیال تھا ملاقات ہوگی تو یہ آئی ہیں، تو مکے کی باتیں ہم تازہ کر رہے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بڑے مکے کے سخت دن دیکھے، مکے کے وہ بازار، مکے کی وہ سختیاں، مکے کے وہ پتھر، مکے کے وہ دھکے، مکے کی وہ زبردست تکلیف اس نے دیکھی ہوئی ہے میری اور خدیجہ کی۔ تو لہٰذا میں وہ باتیں اس سے شیئر کر رہا تھا اور ان کا بھی دل رکھ رہا تھا، اور ادھر میں سوچ رہا تھا کہ جب میں ان سے باتیں کر رہا ہوں تو خدیجہ کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی۔ آپ اندازہ کریں ایک زوجہ وصال کر چکی ہیں، ان کی سہیلی کا احساس کیا جا رہا ہے، اس طرح کا انداز، ان کی سہیلی کا اکرام ہو رہا ہے۔ اور اکثر پھر ایسا ہوتا کہ حضور آتے تو پوچھتے عائشہ آج کیا بنا ہے؟ فرمایا حضور فلاں سالن بنا ہے۔ فرمایا ذرا شوربہ زیادہ کرو، وہ پتہ چلا ہے خدیجہ کی کچھ سہیلیاں مدینہ رہتی ہیں تو میں وہاں ان کے گھروں میں پہنچا دوں گا۔ وہ پارے احساس، زوجہ کا احساس تو بات بہت آگے جائے گی، آپ ان کی سہیلی کا بھی احساس کرتے ہیں، ان کی سہیلی کا بھی ذہن میں کہ اس کی دوست ہے۔ اللہ، تو احساس جب مٹ جائے، جب احساس ہی نہ رہے کہ میں اس کو کس طرح سے اس وقت ٹریٹ کروں، تو کیا آپ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ تو پھر آپ ایک جو ہے وہ ایک بس وہ نکاح ہوا ہے، کاغذ پہ لکھا ہے تیری بیوی ہے، وہ کاغذی بیوی ہے۔ یہ رشتہ احساس سے زندہ ہوتا ہے، اس کے اندر احساس کی روح ڈالنی پڑتی ہے کہ میرا بھائی تیرے ساتھ معاملہ بڑا حال ہے اور اس وقت حالت آپ کی یہ ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تو آئیں اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو۔ لہٰذا یہ ایک ابھی میں نے صرف انڈیویجول لیول بیان کیا، میں ابھی اس کو جاری رکھوں گا، کل ابھی اسی پہ ہماری بات رہے گی، ابھی زوجہ کے حقوق کے اوپر ہی گفتگو، کیونکہ میں چاہتا ہوں ہمارے پاس وقت کافی ہے تو ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں جائیں۔ ابھی تو یہ صرف آپس کے معاملات ڈسکس کیے، پھر بیوی کے ہوتے ہوئے ماں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، سسر کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ان کے معاملات کس طرح سے ڈیل کرنے چاہیے، اس پہ ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آقا دو جہاں کی ان خوبصورت باتوں پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا